نبیلہ لطیف صاحبہ جرمنی سے یہ سوال کرتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بہشت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں پھل کھاؤ۔ اچھا پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا مسجدیں۔ اچھا پوچھا گیا رسول اللہ ان کا پھل کیا ہے؟ فرمایا ذکر الہی۔ ٹھیک ہے حضور آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اگر جنت کے باغات سے مراد مساجد اور پھل سے مراد ذکر الہی ہے تو قرآن شریف میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں ان کو نرم ریشم کی پوشاکیں عطا ہوں گی اور جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، اچھا زیتون کھجور وغیرہ جیسی نعمتوں کا اوہو بار بار ذکر آتا ہے، ہاں تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ بیچاری کو بہت معلوم ہوتا ہے، افسوس ہوا ہے یہ ذکر الہی کہتے ہیں جیسی تیسے بن پڑی، یہاں تو کر لیا، اگر آگے جا کے بھی ذکر الہی سامنے آنا ہے تو پھر تو انداز سوال کا یہ ہے پھر تو مارے گئے، جنت میں سب ختم اور ذکر الہی وہاں بھی کروایا جائے گا۔ ویسی بات کی ہے جیسے موسیٰ نٹھیا موت تو اگے موت کھڑی، بھئی ذکر الہی سے بھاگنے والے کو جنت ہی نہیں ملنی۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ قرینا، جو بھی اس دنیا میں ذکر الہی سے بھاگے گا، اس سے طبیعت متنفر ہوگی یا بچے گا تو اس کے لیے تو ہم شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ تو یہ تو جھگڑا ہی غلط ختم ہو گیا، پھر تو جہنم کی باتیں ہونی چاہیے۔ اگر ذکر الہی میں لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے تو وہی ذکر الہی آپ کے لیے جنت کے باغ بن جائے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بہت احسان فرمایا یہ وضاحت فرما کے کہ جس قسم کی ظاہری جنت کی تم تمنائیں لیے بیٹھے ہو وہ صرف ایک قسم کے روحانی مضامین کا بیان ہے، اور جہاں تک لطف کا تعلق ہے یہ قطعی بات ہے کہ خواہ وہ مسجدیں ہوں جنت کی یا ذکر الہی ہوں ان مسجدوں کے، ان کا لطف جنت کے باغات سے جس کو تم یہاں دنیا کے باغات سمجھتے ہو ان سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوگا، اور بہت زیادہ احساس ہوگا لطف کا۔ اب لطف کی جو بات ہے اس کا مادے سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا احساس سے ہے۔ آپ کا شعور لطف کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک ہی چیز آپ کھاتی ہیں اور طبیعت متلا جاتی ہے، وہی چیز دوسرا مزے سے کھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو آخری شکل میں احساس ہے یہ محض پلسز کا نام ہے، یعنی لہروں کا نام ہے جو دماغ میں برقی لہریں چلتی ہیں، تو روحوں کی لہریں ان کے ساتھ ٹیون کر جائیں گی ذکر الہی کے ساتھ، اور وہاں ذکر الہی کا وہ لطف آئے گا کہ یہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس مزے لینے ہیں کہ باغوں میں پھرنا ہے خالی، ان باغوں میں پھرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ بور ہو جائیں گی کیونکہ وہاں دودھ ہوگا اور شہد ہوگا، کہاں تک شہد پئیں گی، کہاں تک دودھ پئیں گی۔ لیکن جو ذکر الہی کے لطف ہیں وہ ہر نام کے ساتھ بے شمار اور صفات وابستہ ہیں، لامتناہی تنوع ہے اس میں، اور وہ جنتیں ہیں دراصل جن کی طرف آپ کو بلایا جاتا ہے۔ لیکن یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کی طبیعت بھاگے، وہ تو ناقابل بیان کشش رکھنے والی چیزیں ہیں جن کا تصور آپ یہاں نہیں باندھ سکتے۔